بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو عزیزو، سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور سیرت کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور اکرام ہے کہ ہمیں اس نسبت سے جمع ہونے کی توفیق بخشتے ہیں۔ انسان سے اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے پیسہ کتنا کمایا تھا، تو نے مال کتنا جمع کیا تھا، اتنا مال کیوں جمع نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا کہ تو اس پیغمبر کریم کو کتنا جانتا تھا، اس کے بارے میں اس کے ساتھ تیرا تعلق کتنے قدر تھا، یہ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ قبر کے اندر جیسے آدمی پہنچتا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر یہی تین سوال آتے ہیں۔ من ربک، پروردگار تیرا کون؟ ما تقول عن ھذا الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا جانتے ہو، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ہما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا سوچیں کہ آج کل کے مسلمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنا دور ہیں، پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پیغمبر کریم کا نام نہیں آتا، نام۔ اپنے خاندان کے سب لوگوں کے نام آتے ہیں، کرکٹروں کے نام آتے ہیں، فلمی ایکٹروں کے نام آتے ہیں، ڈرامے کے ڈرامائی لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حساب کتاب بھی دینا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نفسا نفسی کے عالم میں، ایسے بے دینی کے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق بخشی، یہ اللہ کی مہربانی۔
جیسے حدیث شریف میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو اس کو دین سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابھی آپ کا اور ہمارا یہاں بیٹھنا کیوں ہے؟ دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے۔ تو یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے، تھوڑے عرصے کے بعد ان کے بڑے شاگرد ابو یوسف فوت ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے شاگرد تھے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وہ فوت ہو گئے۔ امام محمد کو کسی اللہ والے نے، بزرگ نے خواب میں دیکھا، اے محمد بتا تو صحیح تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا؟ اس نے بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا کوئی وجہ بتائی؟ بولا ہاں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وجہ بتائی گئی کہ اے محمد اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو تجھے علم نہ دیتا، علم ملا، دین کی سمجھ ملی، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے، سمجھے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پیار کا ارادہ فرمایا ہے، رحم کا ارادہ فرمایا ہے، اسی برکت سے انشاءاللہ دنیا کی آخرت کی کئی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ میں اس چیز کی کوشش کریں اوروں کو دعوت دیں، دعوت دینے کا ثواب ضرور ملے گا۔ برے لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں، گندے لوگ گندگی کی دعوت دیتے ہیں، ساز گانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، آجو بھائی ہم نے یہ ساز کا، گانے کا، ناچ کا، ان کا پروگرام رکھا ہے، تم بھی آنا، اور ہم قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، سیرت کی دعوت نہ دیں۔ اس وجہ سے کوشش کریں اوروں کو دعوت ضرور دیں۔ تو یہ سیرت کا سلسلہ چلتے چلتے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک کا تذکرہ کیا تھا، اور چند دنوں کے بعد، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، مختلف روایتیں 3 دن تھے، 15 دن تھے، مہینہ تھا، لیکن قریب ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام کو بڑی قوت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا بھی عجیب واقعہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں، خود پیغمبر کریم کو پریشان کر رہے ہیں۔ ظاہری ایک سہارا ہے ابو طالب، اسی کو روز روز توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک اس کا بہت پرانا دوست تھا کلدہ، اس نے بولا ابو بکر تیرا میرا تو کافی زمانے سے تعلق ہے، ہمیشہ واپار بھی ساتھ کرتے ہیں، جب بھی واپار میں آپ میرے ساتھ چلتے ہو تو آپ زیادہ نفع کماتے ہو، مجھے تو اتنا نفع نہیں ملتا، تو مجھ سے زیادہ ماہر ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ تو نے اتنی دنیا کو سمجھنے کے باوجود اس محمد کے پیچھے لگ گیا، یہ تو مجنون ہے، اس کی وجہ سے تو نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، لات کو، منات کو، عزا کو، اتنے سارے ہمارے خدا پڑے ہوئے ہیں کعبے میں، ان سب کو چھوڑ دیا۔ اتنی یعنی گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے خود پیغمبر کریم کو تنگ کر رہے ہیں، پھر صحابہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کے اندر یہی صورت ایک مبارکہ نازل ہوئی تھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اے محمد آپ ان کو پڑھ کر کے سنائیں، ابو بکر جا کر کے اپنے اس یار کو سنائے، اگر تو مجھے سمجھدار سمجھتا ہے تو اسی سمجھدار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں نبی پاک کا ساتھ دوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
زمانے کی قسم سارے انسان تباہ ہو جائیں گے، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے تباہ ہو جائیں گے سوائے چار کے، ایمان ہو، اچھے اعمال ہوں، لوگوں کو دعوت دینا یہ عمل ہو، اور اگر تکلیفیں آ جاتی ہیں تو پھر صبر کرنا، اور دین پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں تو خسارے سے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر ولید بن مغیرہ، ابو جہل والے، ہر وقت جو مجلس کہیں لگتی وہاں جا کر کے بیچ میں گھس جاتے۔ ابو لہب بھی جا کر کے شور مچاتے، یار یہ محمد ہے، یہ ایسا بندہ ہے، ایسا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اسے دور رہنا، اپنے بچوں کو دور کرنا، اپنے دوستوں کو دور کرنا۔ طفیل بن عمر دوسی وہ آیا، اسی کو دور کرنا۔ ہر ایک کو ہر ٹائم پر نبی پاک کے خلاف چغلیاں لگاتے رہتے اور غیبتیں کرتے، تہمتیں لگاتے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے نبی پاک کی گلہ غیبت کرنے والے، تہمت الزام لگانے والے، پیسے پر مستی کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کیا، گن گن کے رکھا، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، نہیں نہیں، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، لینبذن فی الحطمہ، جائے گا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اے مکے کے لوگو، تمہاری تو ہر جگہ پر عزت ہے، تم پیغمبر کریم کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ تم کعبے کے نام پر کھاتے ہو، اسی کعبے کے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لإیلاف قریش نازل ہوئی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اے مکے کے لوگوں، تمہیں تو محبت ہے واپار کے ساتھ، تمہیں محبت ہے سردی گرمی میں سیر کرنے کے ساتھ، سفر کرنے کے لیے، تو تم اس رب، اسی کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے اس پیغمبر کریم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر وہ مقابلہ کرنے لگے، نہیں نہیں، یہ تو عجیب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ نازل فرمائی، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ یہ لوگوں، ایک دھماکہ ہونے والا ہے، بڑا زلزلہ آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، سارے خزانے زمین کے مردار، سونا چاندی زیورات سارے نکل آئیں گے، کہاں بھاگو گے؟ اس کی تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ تو مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر یہ صورت نازل فرمائیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ چونکہ ان کا دل کالا ہو چکا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، نبی پاک کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر ایسے عالم کے اندر پیغمبر کریم پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام و عمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے۔ دیکھیں پیغمبر کریم نے ایک کا نام نہیں لیا، دو کا نام لیا، اس لیے کہ میری نظر میں تو دونوں بہادر ہیں، طاقتور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سمجھتے ہیں کہ دل کا پاک کون ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیں گے جو دل کا پاک ہو۔ ایک دن یہ دعا ہوئی ہے، دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے پتہ لگا کہ ابو جہل والوں نے اعلان کیا ہے کہ 100 اونٹ دوں گا جو محمد کو مارے گا۔
حضرت عمر کو ویسے اپنی طرف سے بھی غصہ تھا، سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ اس بت کو سجدہ کرو، کوئی بولتا ہے نہیں کرو، اس وجہ سے ابھی میری بہادری آخر کس کام کی ہے؟ جا کر کے آج کام تمام کرتا ہوں، نبی پاک کو مٹا دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ کفر کے اندر اتنے سخت تھے، نکلے گھر سے تلوار لے کر کے، اور چلتے چلتے راستے کے اندر ایک بندے کی ملاقات ہوئی، نعیم۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں یار، یہ روز کے تماشے نظر سمجھ میں نہیں آتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم کب تک برداشت کریں گے؟ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آج جا کر کے کام تمام کرنا ہے۔ تو اس نے نعیم نے بولا، عمر خیر تو ہے، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ بنو مطلب والے تیرے ساتھ لڑیں گے، بنو ہاشم والے لڑیں گے، کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ بعد میں جو ہوا دیکھا جائے گا، آج تو جا کر کے یہ کام تو بہرحال کرنا ہے۔ لالچ بھی تھی اور اپنے مذہبی غیرت کا ایک جوش بھی تھا۔ جب نعیم کی کوئی بات وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مکمل لڑائی کے موڈ میں ہے، تو پھر حضرت نعیم نے فرمایا کہ ابھی تک اس نے ایمان ظاہر کیا نہیں تھا، اس نے بولا اس کا رخ تبدیل کروں، جا کر کے اگر نبی پاک کے پاس پہنچ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کم از کم اس فتنے سے تو میں اپنے قائد کو، اپنے امام کو، اپنے نبی کو بچاؤں۔ یہی ہے امت کے لیے سبق ہے، آپ کے دین کے رہنماؤں کے خلاف اگر کوئی بکواس کرتا ہے، اگر کوئی کس طرح کی شرارت کرتا ہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے، جیسے بھی روک سکتا ہے۔ مقابلہ نہیں کر سکے تو رخ پھیر دیا۔ ارے عمر، نبی پاک کا تو بعد میں سوچ، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ، کیا کہہ رہا ہے؟ تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، نہیں ہو سکتا میری بہن ایسا ہو جائے کہ وہ میری بہن مسلمان بنے، نہیں ہو سکتا، جاؤ تو جا کر خبر تو لے۔ اسی غصے میں واپس لوٹا، غصہ ڈبل، میری بہن خطاب کی بیٹی میری موجودگی میں میرے خداؤں کو برا بھلا کہہ کر کے اور جائے نبی پاک کے پاس۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو غصے سے اندر آیا۔ جیسے ہی اندر پتہ لگا تو وہاں ان کا استاد تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ جس موقع پر انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے اس وقت تو بھی اللہ اللہ، جیسے موقع ملتا ہے پھر پیغمبر کریم کی خدمت میں، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا، جاؤ جا کر کے قرآن پڑھاؤ سعید کو اور اس کی بیوی فاطمہ بنت خطاب کو، عمر کی بہن کو۔ ابھی عمر جیسے ہی اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سعید پریشان، بہنوئی پریشان، بہن پریشان، استاد اجنبی وہ پریشان، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میاں بیوی نے حضرت خباب کو سائیڈ پہ کر دیا، آپ فی الحال سائیڈ پہ ہو جا، ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جیسے اندر آئے غصے میں، کیا ہو رہا ہے؟ اپنا کام بتاؤ بھائی، بیٹھو، بھائی ہو، آ جاؤ گھر کے اندر، ناراض کیوں، غصہ کیوں؟ نہیں مجھے بتاؤ آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ عمر ہوش میں بات کرو، آپ اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، لگتا ہے تم بے دین ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو۔ عمر اپنے زبان پر کنٹرول کر، مارنا شروع کر دیا۔ پہلے بہنوئی کو، تو کون ہوتا ہے؟ میرے مذہب کو چھوڑنے والا، میرے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا۔ جیسے مار دھاڑ شروع ہوئی تو بہن نے بیچ میں مداخلت کی، عمر خبردار، میں اعلان کرتی ہوں کہ میں محمد کی سپاہی ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئی ہوں۔ وہ حیران ہو گئے کہ فاطمہ
آج تک کبھی بھی تو نے میرا مقابلہ نہیں کیا، آج ایسے ڈٹائی کے ساتھ میرے سامنے بات کر رہی، ہاں دین کی بات ہے، کٹ جانا پسند ہے، خون بہہ رہا ہے میرے شوہر کا، میرا بہتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، کٹ جائیں گے مر جائیں گے، دین کو چھوڑیں گے نہیں۔ حیرت کے ساتھ پریشان ہو کر کے بولتے آج کیا ہو گیا میری بہن کو؟ اتنے میں دل ٹھنڈا ہوا۔ غیرت والا آدمی اگر غلط کام بھی کرتا ہے نا تو اس کو پھر محسوس بھی ہوتا ہے، اور اگر غیرت نہ ہو تو غلط کام پر غلط کرتا جائے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں عقل مند دشمن ہونا یہ بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ بے وقوف دوست آپ کو رسوا کرے گا، لیکن عقل مند دشمن آپ کے ساتھ بے فائدہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو اس کو احساس ہوا کہ آخر کیا ہے، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ جیسے ہی احساس ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی۔ یہی ہے نا، آیت کریمہ میں بھی آتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ دل کے اندر آپ خوف رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، نور دل میں پہنچ جائے گا۔ اسی نے صرف شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں واقعی غلط کر رہا ہوں، اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اس کے دل میں ڈال دیا۔ بتا تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ نہیں، تو پلیت ہے، انما المشرکون نجس، مشرک تو پلیت ہوتے ہیں، اور قرآن تو پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ ناپاک لوگ تو قرآن پاک کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ آخر اسی کو پاک کیا گیا، نہایا یا وضو کیا، اس کے بعد اس کے سامنے چند آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی، تو یہ کہتا ہے کہ لے چلو مجھے بھی محمد کے پاس، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آگئے، اے عمر مبارک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ آنے لگے پیغمبر کریم کے پاس، چلتے چلتے جیسے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی، اللہ کے نبی دار ارقم میں تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر میں، تو وہاں جیسے ہی پہنچے دستک دی تو اندر سے کسی نے دیکھا عمر ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھولو دروازہ، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو جی بسم اللہ، اگر نیت خراب ہے اس کی تو خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا۔ اپنے قائد کی حفاظت کے لیے اس طرح سے جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان ہو، اس کے سامنے نبی پاک کی بے ادبی ہو آج کے زمانے میں بھی، اور وہ مسلمان خاموش رہے، اس کے اسلام قبول نہیں ہے۔ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ تیرے سامنے نبی پاک کی گستاخی ہوتی رہے؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو جی بسم اللہ، نیت خراب ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا۔ اندر آیا، جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے ادب کے ساتھ کپ کپی ہے اور کانپ رہا ہے، پیغمبر کریم نے اس کو پکڑ کر کے اور اپنے سامنے بٹھایا۔ عمر، ابھی تک تیرا سینہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی کہ اس عمر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنا روب، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا روب اور جلال رکھا ہے کہ شیطان تجھ سے دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جس گلی میں تو آتا ہے اس گلی میں شیطان نہیں آ پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے اندر روب تھا، مسلمان ہو گئے۔ ابھی نماز کا ٹائم ہوا،
وہی کوئی صحابی کہاں پہاڑوں کی طرف جا کر کے چھپ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ ہی کے گھر میں کریں گے، کہیں باہر نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اپنے جتنے لوگ تھے ان کو بلایا، آ جاؤ۔ مسلمان جو اپنے تھے اکٹھے ہوئے، ابھی بڑے اعزاز کے ساتھ جلوس نکال کر کے، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اور تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اعلو حبل لنا العزى ولا عزى لكم، سب سے بڑا خدا اور دنیا کو چلانے والا تو حبل ہے، عزا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ آ کر کے راستہ روک سکیں۔ ابھی پھر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کو عزت ملی، لیکن ان کو جلن اور زیادہ ہوئی۔ ابھی پھر ابو طالب کے پاس آ گئے، ابو طالب ہم سے اپنے خداؤں کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی، ہم آپ کو آخری موقع دیتے ہیں، آپ اس کو روک دو کہ یہ کسی طریقے سے اپنے مشن کو چھوڑ دے، یا ایسا کرو، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ ایک خوبصورت روب تاب والا بہادر آدمی کون ہے؟ وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، محمد ہمارے حوالے کر، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب پریشان، ابھی میں کیا کروں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اے محمد بیٹا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھ جو میں برداشت بھی نہ کر سکوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وجہ سے میرے حال پر رحم کرو، آپ اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یہ ابھی میری مدد سے، میرے تحفظ سے منہ موڑنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، چاچا جان میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی جیسے ہی جانے لگے تو پیچھے سے بولا، اے محمد اے محمد یا ابن اخی، بھتیجا ادھر تو آ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، مسلمان نہیں ہوا، میں تیرے ساتھ ہوں، جو چاہے کر، جو مجھے تیری وجہ سے تکلیف پہنچتی رہے میں برداشت کروں گا، لیکن میرا ساتھ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ خوشی ہوئی، لیکن زیادہ خوشی نہیں ہوئی، اصل خوشی تو اسلام میں تھی نا، ایمان میں تھی نا۔ پھر آ کر کے کافروں نے دباؤ ڈالا، ابو طالب تو بات ہماری سمجھتا نہیں ہے، ہم سب کو مٹا دیں گے، مار دیں گے۔ ابو طالب نے واضح طور پر فرمایا کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، میں اپنے بھتیجے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر آپس میں بڑی سطح کا اجلاس بلایا، کیا کیا جائے؟ پھر متفقہ ہو کر کے سب ظالموں نے ایک عہد نامہ لکھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ واپار نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگائے گا، اور اس طریقے سے ان کی زندگی جب تنگ ہو جائے گی تو مجبور ہو کر کے اور یہ اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پہلے بات تھی صرف اسلام کے مسلمانوں کی، ابھی پورے خاندان کی بات آ گئی
کہ ابو طالب اس کا اتنا کھل کر کے کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ آخر ابو طالب نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں، مریں گے، بھوکے پیاسے مر جائیں، کٹ جائیں، لیکن تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں۔ آخر یہ چلے گئے وادی ابو طالب کے اندر، ایک گھاٹ تھا، اسی کی طرف جا کر کے معاشرتی بائیکاٹ کے اندر وہاں رہنے لگے۔ ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو مہینے کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کے ساتھ وہاں جا کر کے رہ رہے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور یہ کافروں نے مل کر کے اس طرح کا معاہدہ لکھ کر کے اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیا کہ جو بندہ بھی پیغمبر کریم کے خاندان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھے گا تو اس کے ساتھ سب کا مقابلہ ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ ابھی آپ اندازہ کریں، یہ نبوت کا 7واں سال ہے، اور بی بی فاطمہ کی عمر ابھی 7 سال ہے، 7 یا 8 سال، یعنی معصوم بچے بھی ساتھ ہیں۔ بی بی رقیہ وہ تو چلی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ، اور بی بی زینب بڑی بیٹی اس کی وہ بھی شادی شدہ ہو گئی، اور باقی رہ گئی چھوٹی ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ معصوم بچیاں بھی ساتھ ہیں، اور وہاں جا کر کے اور بھی خاندان کے بچے بچیاں چھوٹے بڑے یہ سارے وہاں گئے۔ ابو لہب بھی اسی خاندان کا تھا، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے نہیں آیا، کفر اور اندر کے پلیتی کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں آیا۔ یہاں جیسے رہنے لگے تو حالات مختلف مشکل آتے رہے، جو کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ معاف فرمائے، یہاں تک حالات آئے کہ جب راشن پانی مکمل ختم ہو گیا، باہر سے آنا ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور بچیاں بھوک مٹانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کر کے کھاتے۔ جرم کیا ہے؟ مسلمان کیوں ہو؟ ایسا موقع بھی آیا، کوئی جانور مر گیا اور اسی کی کھال اتار کر کے لوگوں نے پھینک دی۔ وہ کھال جا کر کے کسی نے دیکھی کہ پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر کے لایا، آگ پر پکا پکا کر کے اس کو تھوڑا سا نرم کر کے بھوک مٹانے کے لیے وہ کھائی۔ کوئی سبزہ، کوئی گھاس اگر نہیں نظر آتا اسی پر گزارا کرتے۔ اور کچھ لوگ ہمدردی بھی کرتے، چھپ چھپ کرے کہیں نہ کہیں سے کچھ راشن وغیرہ بھیج دیتے تھے، کسی اونٹ پر راشن ڈال کر کے، اور دور کہیں سے وہ جو ان کے چوکیدار بیٹھے ہوتے ان سے چھپ کر کے دور سے اونٹ کو اس طرف ہانک دیتے، خود نظر ہی نہیں آ رہے اور اونٹ چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتا۔ ایسے حالات بھی آئے اسلام کے لیے۔ ابھی یہاں تھوڑا سا آدمی سوچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی ماری، پانی نکل آیا۔ پتھر کو لاٹھی میں لگائی تو کیڑا نکل آیا پتھر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس پتھر کے اندر جو کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کیڑے کے سامنے تازہ گھاس پڑا ہوا ہے، اور گھاس کے پتے کے دوسری طرف پانی کا قطرہ، شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ کیڑا کھا بھی رہا ہے، پانی پی بھی رہا ہے، کیڑے کو روزی مل رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلا دیا، روزی کا مالک اللہ ہے۔ واپس جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ
کیڑا کچھ کہہ رہا ہے، سن تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کان نیچے کیا تو کیڑا پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویعلم مکانی یرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ اللہ جو مجھے یہاں پتھر کے اندر دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو میری جگہ کو بھی جانتا ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں کہاں چھپا ہوں، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے رزق روزی دے رہا ہے، لا ینسانی کبھی بھلاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین وہاں کیڑے کو بھی رزق دے رہے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اتنی مشکلات ہیں۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد امت کی تربیت تھی، اسلام کی عظمت بتلانا مقصد تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں چاہیے بھائی، قربانیاں۔ گھر میں بیٹھ کر کے پیٹ بھر کر کے سونے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ نظر تو ڈالو۔ کیا روٹی کپڑا اور مکان، کھانا رہائش اور لباس یہی اسلام ہے؟ نہیں بھائی، نہیں بھائی، اگر یہی کچھ مقصد ہے تو پھر کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پیغمبر کریم اور ابو جہل ان چیزوں کے اندر تو مشترک تھے، کھانے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، مکان، یہ تو پیغمبر کریم کے پاس بھی تھا، ابو جہل کے پاس بھی تھا۔ اگر کھانے، رہائش اور اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں بھائی۔ کون سا جانور ہے جو کھانے پینے کی تلاش میں نہ ہو؟ کون سا جانور ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی رہائش نہ ہو؟ چونٹیاں ہیں ذرا سی، وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی مکان بنا دیتی ہیں، کوئی بل دیکھ لیا، کوئی سوراخ دیکھ لیا، کوئی جہاں چھپنے کی جگہ دیکھ لی، وہاں مکان بنا دیتی ہیں۔ انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین نے مکے کے لوگوں کو زمانے میں جو قرآن پاک کی سورۃ نازل فرمائے، سورہ تین، قسمیں کھا کر کے فرما رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، مکے شہر کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، انسان سب سے زیادہ عزت عظمت والا ہے، انسان سب سے زیادہ عزت عظمت والا ہے، فرشتے بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسان، یہ عظمت اسی کے لیے ملی ہے کہ ہم بس کھاتے پیتے رہیں اور گھر بناتے رہیں۔ عظمت ہے دین کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، امت کو سبق دینے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو دین کی حفاظت میں، جہاد کرنا پڑے، تبلیغ کرنی پڑے، پڑھنا پڑے، علم کے میدان میں۔ آخر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر کے باہر تشریف لائے۔ ویسے ہی وہاں گھومنا پھرنا ہوتا تھا، لیکن بائیکاٹ تھا کہ رشتہ کوئی نہیں کرے گا، بائیکاٹ تھا کہ ان کے ساتھ کاروبار کوئی نہیں کرے گا۔ اتنے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اسی دوران کچھ لوگ کافر آ گئے پیغمبر کریم کے پاس۔ ابھی بھی آپ سمجھتے نہیں ہو، اپنے مذہب کو، دین کو چھوڑتے نہیں ہو۔ اگر تو واقعی سچا ہے تو یہ دیکھو چاند چمک رہا ہے، اس کو دو ٹکڑے تو کر کے دکھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تسلی لی، مانو گے یا مذاق سمجھو گے؟ اگر مانو تو بتاؤ، نہیں تو من ماننا مطالبہ اگر تمہارا قبول ہو جائے، پھر بھی اگر آپ نہ مانیں گے تو تباہی ہوگی۔ پہلے والی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر کر دیا تو پھر دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے اشارہ کیا، چاند واقعی دو ٹکڑے ہو گیا۔ صرف وہاں کے لوگوں نے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔
ابھی بھی چند سال پہلے کوئی بندہ گیا تھا چاند کے سفر پر، امریکی کوئی سائنسدان، جا کر کے وہاں دیکھ کر کے پھر واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا کہ واقعی جو قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، اس کو ٹکڑے ہونے کا، کٹنے کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ لیکن جب دیکھا پھر بولتے ہیں ہم آپ کو چھوٹا جادوگر سمجھتے تھے، لیکن آج پتہ لگا تو بڑا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، اندر کا پلیت ہے نا، کس طریقے سے باتوں کو گول مول کرتے ہیں۔ پاک آدمی ہوتا ہے جلدی سے قبول کر لیتا ہے، پلیت آدمی ہوتا ہے بات کو گول مول کرتا ہے۔ اسی دوران روم اور فارس کی آپس میں جنگ لگی، روم کو شکست ہوئی، فارس جیت گیا۔ روم کے اندر حکومت عیسائیوں کی تھی، فارس میں حکومت مجوسیوں کی تھی۔ فارس کے لوگ آگ کو پوجتے تھے اور روم کے لوگ اللہ کا نام لینے والے تھے، عیسائی۔ تو اللہ کا نام لینے والے لوگ، ان کو شکست ہوئی تو یہ بڑی خوشیاں منانے لگے، بھائی دیکھو ہم کامیاب ہیں۔ وہاں بھی جو آسمانی دین کی باتیں کرنے والے تھے وہ شکست کھا گئے اور مجوسی جیت گئے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ محمد جو آسمانی دین کی باتیں کر رہا ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گا، ہم جیت جائیں گے۔ تو اتنے میں ابی بن خلف، ایک کافروں کا، مشرکوں کا بڑا ایک طاقتور سربراہ تھا، اسی نے حضرت ابو بکر سے آ کر کے کہا کہ ابو بکر دیکھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ روم پڑھ کر کے سنائی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم منهم بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ تو جیسے یہ پڑھ کر کے سنائی لوگوں کو تو وہ پھر مذاق اڑانے لگے، خود یہاں اس وادی کے اندر بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ابھی روم اور فارس کی پھر دوبارہ جنگ لگے گی، فارس ٹوٹے گا، روم جیتے گا۔ آپ اپنی فکر کرو، وہاں کی کیا فکر کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے، ابی بن خلف نے بولا کہ اگر دوبارہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میں تجھے انعام میں 10 اونٹ دوں گا، لیکن اگر نہیں لڑائی ہوئی اور روم نہیں جیتا تو پھر تو 10 اونٹ دے گا۔ 3 سال تک کا معاہدہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے، پیغمبر کریم کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اعلان ہے کہ ایسا ہوگا، اس وجہ سے آپ فکر نہ کریں، بہرحال ہوگا، لیکن آپ اس کے ساتھ 10 نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، اور 3 سال نہیں 10 سال کی۔ اور اللہ کے فضل سے 7 سال گزرے، یہ ابی بن خلف مر چکا تھا اور دوبارہ پھر جنگ ہوئی اور روم نے ایسی تباہی مچائی کہ پوری حکومت ٹوٹ گئی فارس کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے فرمایا جاؤ پکڑو۔ ابی بن خلف کے پاس آیا، وہ تو نہیں ہے، اس کے بیٹوں کو پکڑا، بھائی تمہارے باپ کا میرے ساتھ معاہدہ ہے؟ ہاں معاہدہ ہے، دے دو اونٹ، 100 اونٹوں کا معاہدہ ہے۔ 100 اونٹ ان سے لیے، لے کر کے پھر خیرات کر دیا، غریبوں کو کھلا دیے۔ اور اسی دوران پھر یہ بائیکاٹ بھی چل رہا ہے اور یہ مرحلے مختلف واقعات بھی آ رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپس میں جا کر کے مشورہ کیا کہ یہ ظالم ابھی تک ان کے ساتھ رعایت نہیں کر رہے، یہ بھی تو آخر ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مکے کے لوگ ہیں، اتنا ظلم، بچوں کے رونے کی آوازیں اسی وادی سے باہر آ رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کسی طریقے سے ابھی ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چند آدمی تھے، ہشام بن عمر
زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن اسود، انہوں نے مل کر کے آپس میں پہلے مشورہ کیا، پھر ساتھ مل کر کے کعبۃ اللہ کے پاس آئے، آ کر کے وہاں یہ شور کرنے لگے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سا اخلاق ہے، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے شہر کے بھائی، وہ اسے 3 سال سے بھوکے پیاسے مر جائیں، یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے جیسے یہ لفظ سنا تو وہ بکواس کرنے لگا، خبردار۔ آخر وہاں ان کے ساتھ پھر انہوں نے جواب دیا، لڑائی کا ماحول بن گیا۔ اتنے میں جیسے ہی آپس میں تو میں چل رہی تھی تو ابو طالب بھی وہیں آیا ہوا تھا۔ ابو طالب نے ان کو بولا، بھائی اگر ابو جہل کہتا ہے نا کہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، تو میرے بھتیجے نے بولا ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدے کو کیڑے نے کاٹ لیا ہے، ابھی کچھ بھی معاہدے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے حیران ہو کر کے بولا کہ اگر یہ تیرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو پھر کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، بھلے واپس آ جائیں۔ ان کو پتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی کیڑے ہیں ہی نہیں، یہاں سے کون سے یہاں ایسے جراثیم آ گئے کہ جہاں آ کر کے اتنی صفائی کے باوجود وہاں کیڑا لگ جائے گا۔ جیسے ہی کھولا تو واقعی اللہ کے نام کے سوا پورا کا پورا مٹ چکا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، علم غیب نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج کل کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، علم والے کہلانے والے، عجیب قسم سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں نبی تو عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، علم غیب کا مالک صرف اللہ، صرف اللہ بس۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے میرے نبی آپ خود لوگوں کو کہہ دیں، اے میرے نبی آپ خود لوگوں سے کہہ دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں، ایسا نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، میں غیب کو جانتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر کریم نے بتا دیا کہ وہ کٹ چکا ہے، کیڑے نے کھا لیا ہے، یہ معجزہ تھا، علم غیب نہیں تھا۔ اس کی زیادہ تحقیق تشریح اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء کرام کے بیانات موجود ہیں، میرے جو تفسیر کے بیان ہیں اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے بات کی ہے۔ خیر ابھی اگر اس پر اور زیادہ چھیڑیں گے تو پھر اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ خیر جیسے ہی ابھی 3 سال کا عرصہ ہوا، گئے تھے سن 7 نبوی میں، واپس آ گئے سن 10 نبوی میں، لیکن ابھی بھی یہ ظالم اپنی شرارتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، پھر اور آزمائش ایک بڑی آ گئی کہ حضرت ابو طالب فوت ہو گئے۔ ایک تو اس کا فوت ہونے کی وجہ سے سہارا ختم ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ حالات وہی بڑے کٹھن ہیں، پہلے کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے شاید نرمی ہوتی ہے، ابھی تو اور زیادہ سختی ہوگی، لیکن ان سب سے بڑا دکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ دکھ تھا کہ ایمان قبول نہیں کر رہے۔ بالکل وفات کا ٹائم آیا ابو طالب کا، اس ٹائم پر جا کر کے پیغمبر کریم گئے اس کے پاس، چاچا کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں ہی پڑھ لے، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن اس وقت میں بھی ابو جہل والوں نے تانے دیے، وہ بھی آ گئے، نبی پاک جیسے آئے تو وہ بھی آ گئے، خطرہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہ ہو جائے۔ آ کر کے وہی ایک طرف سے پیغمبر کریم دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ پھر شرارتیں کر رہے ہیں۔ ابو طالب خیال کرنا، آخری ٹائم ہے، ڈرنا نہیں، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنا نہیں، اس طریقے سے تانے دے دے کر کے اور اسی کو اسلام آنے سے روکا۔ آخری جملہ جو اس کا تھا، اخترت النار علی العار، اے محمد مجھے لوگ تانا دیں گے نا، ابو جہل والے تانا دیں گے
کہ اسی نے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جہنم کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا کہ میں جہنم میں نہ گروں، اس وجہ سے یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہے، بھلے آگ میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے باہر نکلے، اتنی مہربانی کرنے والا چچا، میری وجہ سے اتنی قربانیاں دینے والا، اللہ تکلیفیں برداشت کرنے والا چچا، وہ آج بغیر اسلام کے مر رہا ہے، لیکن احسان بڑا کیا تھا۔ اس وجہ سے پیغمبر کریم سے کسی نے پوچھا کہ اس کے اس احسان کے بدلے میں کچھ ملے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے ساتھ نرمی ہوگی عذاب کے اندر، لیکن معافی نہیں ہوگی، کیونکہ معافی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس کو جہنم کے آگ کی جتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا اثر بھی ایسا ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب اس میں سے بھی تھوڑا سا آپ اندازہ کریں، خدمت کس کی ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی نہیں کہ 2 روپے دے دیے اور چندہ دے دیا اور کوئی ساتھ دے دیا اور محبت کا اظہار کر دیا، کوئی کپڑے پہنا دیے اور کبھی کوئی مکان بنا کے دے دیا یا تعریفیں کی، اتنی نہیں، اس کی خاطر، پیغمبر کریم کی خاطر اپنے خاندان سے لڑ پڑے۔ 3 سال تک کی مصیبتوں میں بھوک پیاس میں رہنے والے ابو طالب، رشتے کے اندر سکا چچا، اتنا پیار محبت کرنے والا، اتنی قربانی دینے والا، لیکن اگر دل کے اندر شرک ہے، کفر ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک کی خدمت کرنے والا کفر پر مرتا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج بھی ہم اگر کوئی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس کے اندر بنیاد ہے ایمان بھائی، بنیاد۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے کوئی یہ خیر کا کام کر دیا، یہ خیر کا کام کر دیا، ابھی میں جنتی بن گیا، نہیں۔ ایسے خیر کے کام کافر بھی کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ وہ بھی لوگ، ابو جہل والے بھی مکے میں آنے والوں کی خدمتیں کرتے تھے، لیکن اصل چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تھوڑا سا عمل بھی قیمتی ہے، اگر شرک ہے بڑے سے بڑا عمل بیکار ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ آخر ابو طالب جب فوت ہو گیا، پیغمبر کریم کے پاس آیا علی، اللہ کے رسول ابو فوت ہو گیا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کسی گڑھے میں ڈال دو، کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے کسی گڑھے میں ڈال دو، بس۔ جنازہ نہیں ہے، جنازہ اعزاز اور عزت یہ ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ جب اسلام سے محروم ہے تو اس کے لیے جنازے والا اعزاز نہیں ہوگا۔ سارے لوگ آ کر کے سلامی کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہم منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہم منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعائیں، یہ سفارشیں اور یہ برکتیں ایمان کے ساتھ ہیں، کفر کے ساتھ نہیں، توحید کے ساتھ ہیں، شرک کے ساتھ نہیں۔ آخر کچھ ہی دن گزرے، یہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کے بارے میں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہوا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شیعوں کے مذہب کے اندر تقیہ ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتے رہو۔ خیر، یہ پھر بحث الگ ہے، لیکن ابو طالب صحیح قول کے مطابق اور مضبوط بات یہی ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسی ہی کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی۔ پیغمبر کریم کو صدمہ تھا کہ میرا چچا بغیر ایمان کے چلا گیا، تو صدمے کے تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے تنبیہ فرمائی کہ ایمان اور اسلام اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دو، اللہ کی مرضی ہے جس کو بھی دے۔ نبی کے ہاتھ میں ہدایت پر لانا نہیں ہے، دکھانا ہے، سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، چاہتے ہیں میرا بیٹا عذاب سے بچ جائے، ہدایت پہ آ جائے، نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا ابو ایمان پہ آ جائے، جہنم سے بچ جائے، نہیں کر سکتے۔
راستہ دکھانا ان کا کام ہے، مقصد تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی، اور صدمہ، اسی کا نام ہے عام الحزن، عام الحزن والملال، پریشانی کا، دکھ کا سال۔ ایک تو وہاں کے حالات، پھر ابو طالب کی وفات، پھر کافروں کا اور زور، پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ گھر کے اندر جو آسانی والا ماحول تھا، بچوں کی تربیت کرنے والی ماں، پیغمبر کریم کا سہارا بننے والی بیوی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابھی جیسے ہی انتقال ہوا، یہاں کے حالات اور خراب ہوئے۔ اتنے میں پیغمبر کریم نے تو اجازت دی ہوئی تھی کہ جس کو ہجرت کرنے کے لیے جانا ہے تو چلا جائے۔ بہت سارے لوگ حبشہ چلے گئے۔ پہلے مرحلے میں 17-18 تھے، دوسرے مرحلے میں 100 کے لگ بھگ لوگ تھے، یہ سارے وہاں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت دی، آپ بھی اگر جانا چاہتے ہیں بھلے چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر شہر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے، لیکن پھر دل نہ مانا کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر واپس آ گئے۔ کیونکہ صحابہ کی تو محبت تھی نا۔ کئی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گھر میں ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیغمبر کریم کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جیسے چہرے پر نظر پڑتی ہے بھوک مٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، ابھی مکے کو چھوڑ کر کے باہر بھی جا کر کے دعوت دیں۔ پہلے 3 سال مکہ مکرمہ میں خفیہ دعوت تھی، پھر 7 سال مکہ مکرمہ میں علانیہ دعوت تھی، جس کے اندر یہ حالات بھی آئے۔ اس کے بعد پھر اجازت ملی ابھی باہر تشریف لے جائیں۔ پھر 3 سال تک پیغمبر کریم نے مکے میں رہ کر کے ادھر ادھر دعوتیں دی تھی۔ تو سب سے پہلا جو سفر کیا باہر کے لیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کیا۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے دعوتیں گئیں، وہ تو آپ نے پہلے سنا، حبشہ کے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ادھر سے طفیل بن عمر دوسی نے بھی جا کر اپنے گاؤں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور جو صحابی جہاں کہیں سے آتا تھا، ابو ذر غفاری بھی باہر سے آیا، اسی نے بھی جا کر اپنے گاؤں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے، جو دین کی باتیں سنتے ہیں وہ جا کر کے باہر پھیلائیں، اس کو چھپا دیں یہ نہیں۔ دین کا کام ایسے ہی چلتا ہے، آگے اس کو پھیلائیں۔ کافر لوگ NGOs کے ذریعے سے کفر کو پھیلاتے ہیں یار، جس کا کوئی نتیجہ ہے ہی نہیں۔ ہم اگر ایک ایک قدم اٹھا کر کے جائیں گے کسی کو دین پہنچانے کے لیے، تو پھر قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، جنت میں جگہ ملے گی۔ درود شریف پڑھ لیں، محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا۔ ابھی گھر کے اندر بھی جو اہلیہ تھی وہ بھی چلی گئی، اور جو بچیاں ہیں، گھر والے اور بچے ہیں، یہ سارے ام ہانی کے پاس۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی حضرت علی کی بہن، ان کے پاس پیغمبر کریم نے غلام اس کو زید بن حارثہ کو لے کر کے طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر انشاءاللہ یہ طائف والا واقعہ، یا پھر آگے معراج، یا پھر ہجرت، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ اتنی محبت سے بیٹھتے ہو، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ عطا فرماتے ہیں کہ یہ شوق ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اسی کے یاد رکھنے کے لیے آپ خود اسی کو تھوڑا بہت اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ٹائم پر، یا اور ساتھیوں کو کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے رہو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسروں کو دعوت ضرور دیں، کوئی بھلے نہ بھی آئے تو بھی آپ کو دعوت دینے کا ثواب ضرور ملے گا۔ 1 بندہ 2 بندہ بھلے نہ بھی آئیں، آپ ان کو بتاؤ ضرور کہ ہم سیرت سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی چلو۔ اسی طرح سے میری بہنیں ہیں، وہ بھی بیچاری سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، وہ بھی دوسروں کو دعوت دیں۔ خصوصاً آج کے زمانے میں نئی نسل زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو جو سمجھدار ہیں، بھلے بے سمجھ ہیں تو بھی لے آؤ، تو بھی بیٹھنے کی برکت ضرور ان کو ملے گی۔ جو شرارت یہاں آ کر کے ماحول خراب نہ کریں، بھلے عورتوں کے اندر بھی اگر بچیاں آ جاتی ہیں
کبھی کبھی وہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے آ کر کے وہاں شور کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت برداشت کرنا چاہیے، ان کو اس ماحول کو بیٹھنے کی وجہ سے ضرور برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور استقامت کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پہلے مرد حضرات جائیں گے، پہلے دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد پہلے مرد حضرات چلے جائیں، پھر عورتیں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب۔